لیکن ایک ایسی ہستی جس کو درجہ صحابیت کے اندر وہ مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ تنہا جو شخصیت اسلام کے دامن میں نظر آتی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ نظر آتی ہے۔ یہ جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، گزشتہ جمعۃ المبارک بھی انہی آیات کے ضمن میں چند گزارشات آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد فرمایا، گراں قدر قیمت دے کے، بھاری رقم دے کے، تو لوگوں نے یہ چیم و گوئیاں شروع کر دی کہ شاید بلال حبشی کا کوئی احسان تھا صدیق اکبر پہ، جس کا بدلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال حبشی کو خرید کے آزاد کر کے وہ بدلہ چکایا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن یہاں پہ واضح طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں، صدیق اکبر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں، بلکہ صدیق اکبر میرے محبوب نبی کی امت کا وہ جلیل القدر بندہ شخصیت ہے، صحابی ہے کہ جس کا پوری امت کے اوپر احسان ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک یہ عرض کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ میرے اوپر دنیا کے اندر جس شخص نے بھی کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے مال نے، ابو بکر کی صحبت نے مجھے اتنا نفع عطا فرمایا ہے، اتنا نفع عطا فرمایا ہے کہ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے۔ اب حضور نے یہ جو فرمایا کہ میرے ابو بکر سے محبت، میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا یہ ہر امتی پہ واجب ہے، لازم ہے۔ چونکہ جمعۃ المبارک کا یہ جو وقت ہوتا ہے بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور مجھے یہ بڑی فکر لگی رہتی ہے کہ اگر یہ بات بیان کروں گا تو وہ بات رہ جائے گی، وہ بیان کروں گا تو یہ رہ جائے گی۔ اسی یہ اور وہ کے اندر شاید میں صحیح طریقے سے آپ کے سامنے اپنے اس موضوع کی ترجمانی کرنے کے اندر کوتاہی کر گزرتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر میں آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا سکا کہ آقا کریم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو احسانات بیان فرمائے ہیں وہ کون سے احسانات ہیں کہ جن کا حضور بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رب صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا، صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق افضل البشر بعد الانبیاء وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی افضلیت صدیق اکبر کے ہم قائل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ اوپر ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہر صحابی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہر صحابی کی قدر و منزلت ہم کرتے ہیں، اور ہر صحابی کے حوالے سے ہم کوئی ترازو لے کے تول نہیں رہے ہوتے کہ یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے، بلکہ صحابی ہے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے بس۔ لیکن جو افضلیت کی بات ہے، خلیفہ بلا فصل کی بات ہے، وہ اگر کسی کے حصے میں آئی ہے اس امت کے اندر تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا، میں اس حوالے سے صدیق اکبر کے احسانات اس امت کے اوپر جو وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے احسانات ہیں،
हुजूर की हयात मुबारका के अंदर कलमा पढ़ा तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा। माल की जब जहां पे बात आई तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने अपना माल पेश फरमाया। जान की बात आई तो सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने अपना वजूद मुबारक पेश फरमाया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ग्रोहे सहाबा का वो फर्द वाहिद है कि जो हर कदम के ऊपर मेरे नबी के साथ साये की तरह रहता था। हर मकाम के ऊपर मेरे नबी के साथ साये की तरह रहता था। साये की तरह सिद्दीक़ अकबर रहते थे। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर के जो एहसानात है मुझ पर, क़यामत के दिन मेरा रब ही उनका बदला चुकाएगा। यहूद और निसारा जो थे वो इस इंतज़ार के अंदर थे, वो इस मौके की तलाश में थे कि हुजूर का विसाल हो और हम मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात का बीज बो दे, मुसलमानों के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा कर दे। बाप मर जाए तो जो दुश्मन होते हैं वो औलाद की तलाश में होते हैं कि इस बाप की औलाद को हम एक दूसरे से लड़ाई में डाल दें। बरादरी का बड़ा बंदा मर जाए तो बरादरी के अंदर इख्तलाफात के हवाले से लोगों की साजिशें शुरू हो जाती हैं। सियासी लीडर मर जाए तो उस लीडर के मरने के बाद उस जमात के अंदर लोगों के अंदर इख्तलाफ पैदा करने के लिए साजिशें शुरू हो जाती है। बादशाह मर जाए तो मोहल्लाती साजिशें शुरू हो जाती है। ये हर बंदा जो मेरे सामने बैठा है वो अगर इस बात को समझ सके तो मैं अगली बात समझाने के अंदर मेरे लिए आसानी रहेगी। अब कायनात का वो जिसके बारे में रब भी फरमाता है कि मैंने इसे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, जो इमामुल अंबिया बन के आए, जो सारी कायनात का बायस बन के आए, फख्र मौजूदात बन के आए। रब फरमाता है अगर मैं अपने मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। गोया कायनात का सबसे अजीम और रब की तख्लीक का सबसे बड़ा शाहकार मोहम्मद अरबी इस कायनात के अंदर आप जलवा फरमा हो रहे थे, आपका विसाल हो गया। जब हुजूर का विसाल बाकमाल होता है तो आप खुद अंदाज़ा करें कि दुश्मन ने कितना उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को तैयार करके रखा था। यहूदी मदीने के अंदर पहले से आबाद थे, नसरानियों की साजिशें मदीने के अंदर पहले से चल रही थी। बुत परस्त जो मुशरिकीन मक्का के ज़ेरे साया मदीना शरीफ के अंदर पहले से मौजूद थे। हुजूर का विसाल बाकमाल हो जाता है। हुजूर के विसाल के वक्त जलीलुल कद्र सहाबा की जमात वहां पे मौजूद है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाथ के अंदर तलवार लेके खड़े हो जाते हैं और आप फरमाते हैं कि जो शख्स भी ये कहेगा कि अल्लाह के नबी का विसाल हो गया, उमर उसके सर को तन से जुदा कर दे। अगर यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हों और एक ऐसा जर्री किस्म का आदमी जो हर लिहाज से बड़ा हो, हर लिहाज से ताकत वाला हो, वो अगर उठ के खड़ा हो जाए तो फिर बंदा उसी की टक्कर का चाहिए जो उसे बिठाएगा नीचे। आम बंदे के बस की बात नहीं होती। अब वहां पे उठ के खड़ा होने वाला कोई और नहीं जिसके बारे में मेरे नबी ने भी फरमाया कि उमर तू तो तू रहा, तेरे साए को भी देख के शैतान अपना रास्ता बदल देता है। उमर तो वो उमर है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि लोगों हर कोई मेरा मुरीद बन के आया, लेकिन उमर मेरे इस्लाम के अंदर वो है जो मेरी मुराद बन के आया है और मैंने रब से मांग के उमर को हासिल किया है। और उमर वो इस्लाम की गोद का चमकता हुआ वाहिद सितारा है कि जिसको मेरे आका करीम ने अपनी दुआओं के अंदर मांग के रब से हासिल फरमाया है कि मालिक के कायनात मुझे उमर अता फरमा दे और उमर अता करके इस्लाम को तकवीयत अता फरमा। ये उमर कोई आम उमर नहीं, मेरे रब के महबूब की दुआओं में मांगा गया उमर है। और उमर की मोहब्बत, उमर की अकीदत, उमर का मकाम, उमर का मर्तबा कि हुजूर ने फरमाया कि लोग काना मिन बादी नबीयन लकाना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि लोगों अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये मेरा उमर इब्न खत्ताब नबी होता। अब आपको मैं सिर्फ ये बता इसलिए रहा हूँ कि हज़रत सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला
ان ہو کہ مقام و مرتبے کی جھلک آپ کو تھوڑی سی نظر آ جائے اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہو کے گفتگو فرما رہے تھے، آپ کی اس گفتگو کو رد کرنے کے لیے پھر آگے ویسا ہی بندہ چاہیے تھا جو عمر کے مقابلے کا بندہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کے کیا فرما رہے ہیں، کوئی مت کہو کہ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، ورنہ میں اس کے تن سے اس کی گردن کو جدا کر دوں گا۔ اس ماحول کے اندر کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی بات کر سکے۔ میرے بھائی، اگر اس ماحول کے اندر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہی کھڑا ہوتا ہے جس کو میرے آقا کریم نے صحابہ کے سامنے منصب امامت عطا فرمایا تھا، منصب خلافت عطا فرمایا تھا، منصب طہارت عطا فرمایا تھا، منصب جاہ و جلال عطا فرمایا تھا۔ عمر تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تیرے جاہ و جلال کے کیا کہنے، عمر تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، لیکن جب عمر فاروق کے خطبے کے دوران سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پھر عمر کی بھی جرت نہیں رہی کہ کوئی ایک لفظ بھی آگے بولتا۔ صدیق اکبر نے بس ہاتھ کا اشارہ فرمایا، عمر کی وہیں پہ زبان بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے وصال کے موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، عمر پہلے تلوار کو اپنی نیام کے اندر رکھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجال کے تلوار نیام کے اندر نہ رکھتے، تلوار نیام کے اندر رکھی تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، عمر تو کیا باتیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے، ظاہری طور پہ آپ پردہ فرما چکے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کا ظاہری طور پہ وصال ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کا مشن ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اللہ کے نبی کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے۔ مت سوچو کہ اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے تو سلسلہ فیضان منقطع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کے نبی کا دین، اللہ کے نبی کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے اندر اس نظام کو لے کے آگے چلیں گے۔ سارے صحابہ خاموش، عمر فاروق بھی خاموش۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا، وہ تقریباً ہر بڑے بندے کی وفات کے اوپر یہ مرحلہ پیش آتا ہے۔ اس کی قبر کہاں بنائی جائے، اس کو دفن کہاں پہ کیا جائے۔ بڑا بندہ اس کا وصال ہو جائے، پھر اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اگر عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کیا، ہمارا باپ تو بہت بڑے مقام کا مالک تھا، اس کے لیے کوئی الگ قبر کی جگہ نہ رکھ لے، زمینیں بھی اپنے پاس بڑی ہیں۔ ہر بندے کی موت کے بعد اگر وہ بڑا بندہ ہے تو اس کی قبر کے حوالے سے غور و فکر ضرور کی جاتی ہے، اس کو دفن کہاں پہ کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال باکمال ہوتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے یہ سوال پیش آیا، یہ مسئلہ درپیش تھا کہ حضور کو دفن کس جگہ پہ کیا جائے، حضور کے جسد مبارک کو کس جگہ پہ لے جایا جائے۔ صحابہ کے 3 گروہ بن گئے، صحابہ کے 3 گروہ۔ چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو نا تو لوگ اس کے اندر داخل ہو کے اس مسئلے کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی لڑائی ہو تو لوگ اس چھوٹی سی لڑائی کے اندر جب داخل ہو جائے تو وہ بہت بڑی لڑائی بن جاتی ہے۔ چھوٹے سے معاملے کو جب لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو وہ چھوٹے سا معاملہ بھی بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے۔ اب حضور کے وصال کے بعد تدفین جسد مبارک کی مسئلہ آیا، صحابہ کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ حضور کا جسد مبارک مکہ المکرمہ کے اندر لے جاتے ہیں اور حضور کو وہاں حرم کعبہ، حدود کعبہ کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا آبائی وطن مکہ المکرمہ تھا۔ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ، اکثر لوگ جو پردیس میں ہوتے ہیں، اگر کسی کی فوتگی ہو جائے تو وہ اپنے آبائی گھروں کے اندر میت لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کئی آپ کے سامنے دن کے واقعات ایسے گزرتے ہیں، بندہ مر جائے، وہ رہتا ساری زندگی یہیں پہ رہتا، اس کا اپنا مکان ہوتا ہے، اپنی آل اولاد یہاں پہ ہوتی ہے، کہتے نہیں ہمارا والد وہاں اس علاقے کے، ہم پیچھے وہاں کے رہنے والے، اس کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے تدفین کے لیے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو معیوب ہے، یہ تو ایک رسمن اور رواجن بھی دیکھا جائے تو فطرت انسانی کے اندر یہ بات شامل۔ صحابہ کی ایک جماعت کہنے لگی کہ حضور کے جسم مبارک کو
مکہ المکرمہ کے اندر لے جاتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا آبائی وطن مکہ ہے۔ آپ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، حضور کا سارا خاندان مکہ ہے، مکہ ہمارا قبلہ ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ہر سال حاجی حج کرنے آئیں گے، قیامت تک حضور کے فیضان جو جاری رہیں گے، لوگ آئیں گے اور وہاں حضور کی قبر انور سے بھی فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اب ظاہری بات ہے جو صحابہ کی یہ جماعت حضور کے جسم مبارک کو مکہ المکرمہ کے اندر لے جانے کی بات کر رہی ہے، وہ بالکل اپنی بات کے اوپر 100% درست ہے۔ صحابہ کی دوسری جماعت کہنے لگی نہیں یار، حضور کے جسم مبارک کو مکہ کے اندر نہیں، جنت البقیع کے اندر دفن کریں گے، اس لیے کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس کو قبرستان بنایا ہے۔ اور جتنے صحابہ صحابیات کا وصال با کمال ہوا، حضور نے ان کو دفن فرمانے کے لیے جنت البقیع کا ہی انتخاب فرمایا۔ یہ حضور کا اپنا تیار کردہ قبرستان ہے، یہ حضور کی اپنی منتخب کردہ جگہ ہے، یہ مدینہ شریف ہے۔ حضور نے مدینے کو پسند فرمایا، حضور مدینے سے بڑی محبت فرماتے تھے، حضور کو مدینے کی مٹی سے بھی بڑی محبت تھی، حضور اہل مدینہ، مدینہ کے لوگوں سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے۔ اس لیے حضور کا جسد مبارک مکہ المکرمہ کے اندر نہیں بلکہ جنت البقیع کے اندر حضور کے جسد مبارک کو دفن کیا جائے۔ اور انہوں نے دلائل یہ دیے کہ دیکھیں یار، یہ حضور نے خود یہ قبرستان بنایا ہے اور جنت البقیع کا اس کو مقام عطا فرمایا، جنت یہ باقی رہنے والی جنت ہے، حضور کو یہ دفن کیا جائے۔ اب تیسرا گروہ کہنے لگا نہیں، نہ مکہ شریف نہ جنت البقیع کے اندر، بلکہ حضور کا جسد مبارک بیت المقدس کے اندر لے جاؤ، اس لیے کہ کثیر انبیاء کرام کی قبور وہ بیت المقدس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے حضور نے بیت المقدس کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ نے وہاں انبیاء کی امامت بھی کروائی ہے۔ حضور نے معراج کی رات وہاں پہ انبیاء کو جماعت کروائی ہے، اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے حضور کے جسد مبارک کو یہاں سے اٹھایا جائے اور بیت المقدس کے اندر حضور کی تدفین فرمائی جائے۔ چلیں میں آپ ہو گئے، میں ہو گیا، آپ میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ ان میں سے کسی ایک کی رائے جو ہے وہ بس، یہ تو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن کسی ایک کی رائے کو بھی ہم کمزور ثابت نہیں کر سکتے۔ جو تینوں گروہ تھے، تینوں کی بات بالکل اتھینٹک تھی، تینوں کی بات انسان کی عقل کو لگتی تھی، دل کو بہاتی تھی۔ مکہ جو کہتے ہیں وہ بھی دلیل پہ کھڑے ہیں، جنت البقیع کا جو کہتے ہیں وہ بھی دلیل پہ کھڑے ہیں، بیت المقدس کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی دلیل کے اوپر کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، وہ دو چار ایک گروہ کے ساتھ آپ جو ہے نا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے، ڈٹے رہنا اس مسئلے کے اوپر، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب وہ تینوں جو صحابہ کی فکریں تھی، سوچیں تھی، صحابہ کے اندر جو تینوں ایک تدفین کے لیے ایک اپنی رائے پیدا ہو گئی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کمزور سے کمزور بندہ بھی ہو، اس کی ایک رائے قائم ہو جائے، رائے بھی درست ہو، تو یار اس کو رائے سے ہٹانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ صحابی تھے، وہ میرے نبی کی درس کے پڑھے ہوئے وہ جلیل القدر فہم و فراست کے مینار تھے، کہ جن کی عقل و فہم و فراست و ادراک کے حوالے سے کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن گروہ تین بن گئے، ان گروہوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر صحابہ کی اس فکر کے اندر دشمن بھی گھس آیا۔ جو یہودی تھے، جو اسلام دشمن، شروع سے روزے ازل سے اسلام کے دشمن تھے، وہ گھس آئے کہ بس ڈٹے رہنا، ہٹنا نہیں، بس لے کے جانا ہے تو وہی مکے میں لے کے جانا ہے۔ دوسرے گروہ کے ساتھ بھی ڈٹے رہنا، ہلنا نہیں، بس جو کچھ بھی ہو جائے ڈٹے رہنا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کی ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈٹے رہنا، جنت البقیع میں ہی دفن کریں گے۔ تیسرے گروہ کے ساتھ بھی دو چار لگ گئے، کہنے لگے تم جو بات کرتے ہو صحیح ہے، ڈٹے رہنا، ہٹنا نہیں، حضور کو لے کے جانا ہے تو بیت المقدس میں ہی لے کے جانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے میرے بھائی، اس ماحول کے اندر کوئی ایک ایسا تو چاہیے تھا کہ جو اسلام کی اس ہچکولے کھاتی ہوئی ناؤ کو ہم کنارے باہر کرتا، کوئی ایک تو ایسا چاہیے تھا کہ جس نے کھڑے ہو کے اسلام کی صفوں کے اندر پیدا ہونے والی سازش کو روکنے کے لیے کوئی ایک تو ہوتا۔
میرے بھائی وہ ایک کون تھا؟ وہی تھا جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر میں اپنی خلافت و امامت و سیادت تیرے حوالے کر کے صرف تجھے یہ مقام نہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء کا خطاب مل رہا ہے، بلکہ میں ان سارے صحابہ کا امام بھی تجھے مقرر کر کے قیامت تک تجھے یہ مقام کے دے کے جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر تاریخ کو میرے خدا کے لیے ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کو تاریخ کے تابع نہ کرو، تاریخ کو اسلام کے تابع لے آؤ، پھر تمہیں ہر چیز کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اس ماحول کے اندر کوئی اور نہیں، وہی سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ سارے۔ موقع کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے نبی کے صحابیوں، اے تقوی و طہارت کے میناروں، اے فہم و فراست کے بہرے بیک کراؤ، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جس جگہ پہ وصال ہوتا ہے اسی جگہ پہ اللہ کے نبی کے جسد مبارک کو دفن کیا جاتا ہے۔ کسی اور کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہاں، جو مکے والے ہو وہ تو اپنی رائے سے کہہ رہے ہو، جو جنت البقیع والے ہو وہ تو اپنی رائے سے کہہ رہے ہو، جو بیت المقدس کی بات کرتے ہو وہ تو اپنی رائے سے بات کرتے ہو۔ میں ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے، وہی فیصلہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو کے میرے سامنے بیان کرے۔ سارے صحابہ بیٹھے رہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے چونکہ وصال فرمایا ہے، حجرہ عائشہ کے اندر فرمایا ہے، جاؤ کدالیں لے کے اللہ کے نبی کی مقبرہ کے لیے، قبر انور کے لیے حجرہ عائشہ کے اندر قبر کھودی جائے، وہاں پہ جسد دفن کیا جائے گا۔ میرے بھائی، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے اسلام کی محبت دی ہے، جس کو اللہ کے نبی کی اسلام کے لیے قربانیوں کا تھوڑا سا بھی فہم و فراست و ادراک ہے، وہ تو یہ مانے گا کہ واقع صدیق اکبر کا احسان تھا اس امت کے اوپر۔ کون کہتا ہے صدیق اکبر اس وقت اپنی خلافت کے معاملات کے اندر لگا ہوا تھا؟ خدا کی قسم، صدیق اکبر اپنی خلافت کے معاملات میں نہیں، صدیق اکبر قیامت تک اس امت کی بہتری کے فیصلے فرما رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی کا جسد مبارک گھر کے اندر پڑا ہوا تھا، یہ صدیق اکبر کا احسان ہے اس امت کے اوپر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میرے ہر امتی پر قیامت تک میرے اس ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ تمہیں اچھا لگتا کہ میرا جسد مبارک گھر میں پڑا ہوتا اور ہر صحابی دوسرے صحابی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھینچ رہا ہوتا؟ یہ تو فطرت انسانی کا تقاضا تھا۔ اس ماحول کے اندر بھی اگر کسی نے آگے بڑھ کے کردار عطا کیا ہے فہم و فراست کا، تو وہ میرا یہی صدیق اکبر تھا۔ اسی لیے میں ایک بات صرف کہوں گا کہ صدیق عکس جمال حسن محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے کمال شمع محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین و ایمان ماں محبت آل محمد است۔ ہم اسلام ایسا رکھتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر سارے صحابہ کی اطاعت شامل ہو، اور ہم ایمان ایسا رکھتے ہیں کہ جس کے اندر حضور کی آل کی محبت شامل ہو۔ یہی حقیقت ہے، اللہ ہمیں اس کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔